فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید. آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں. ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا. تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے. آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے. دعوت پیش کی اسلام کی اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا. جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد. تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین. یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا. الہذا جمعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں. اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے. میرے عزیزو یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی. 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیزو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا. اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی. دوستو میرے عزیزو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے. قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے. میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر. ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی. اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں. اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ یہ بکواس کرنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا. یہ جب باتیں گردش کرنے لگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی. لوگوں نے کہا کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے. اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں، اب رب تبارک و تعالیٰ
हुजूर की तारीफ में पूरी सूरत नाजिल करता है। इरशाद फरमाया जाता है, आपके चेहरे व दुहा की कसम, आपके चमकने वाले चेहरे की कसम, आपकी चमकती हुई काली जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। पूरी सूरे अल्लाह ने नाजिल फरमाई। मुशरिकीन ने जब भी भौंकना शुरू किया मेरे आका की शान में, दिफा के लिए आयतें नाजिल हुई हैं, रब्बे जुल जलाल की तरफ से बात आई है। मेरे अजीजों, यही तो शान मुस्तफ़ा है। हम और आप क्या दिफा कर सकते हैं? कुरान में खुद रब्बे जुल जलाल ने मेरे नबी की इज्जत का दिफा किया है। और आगे मैं आपको बताऊं, इतनी नहीं कई आयतें आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग जब सवाल करने आते और ऐसे ऐसे सवाल करते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस तरह के सवालात किए जाते जो आम इंसान के लिए ना हो, और मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुदाई के दर्जे पर पहुंचाने की बातें की जाती, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब उनसे कह देना मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर ये कि मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब बात यहाँ भी आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए मेरे आका की औलाद कितनी थी, उनकी अज़वाज मुतहरात कितनी थी, हुजूर ने कितनी शादियां फरमाई, सहाबा की तादाद क्या थी, अशरे मुबश्शरा कितने थे, कौन थे, ये सब बातें हर मुसलमान को मालूम हो। इसलिए कि वो अगर अपने नबी की सीरत नहीं जानता तो फिर किसकी सीरत जानेगा? कौन है जो तुम्हारा आइडियल है, कौन है तुम्हारा नमूना अमल? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों में तीनों बेटे इब्तिदाई जिंदगी में इंतकाल फरमा गए, यहां तक कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी बेटे आपके बाहयात न रहे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, आखिर में हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 6 महीने से भी कम की थी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में कोई बाहयात ना रहे, बेटियां जिंदा रहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, ये चारों बेटियां बाहयात थीं। अब सुनिए, जब हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ, जाहिलाना रस्म व रिवाज अगर हमारे यहाँ पनप रही है तो वो भी समझ लें। बाज लोग ये समझते हैं कि बेटा ना हो तो नस्ल कैसे चलेगी, बेटा ना हो तो विरासत कैसे तकसीम होगी, वारिस कौन बनेगा। ये जहालत की बातें छोड़ दो, यही मक्का के काफिरों ने बातें बनाई। और सबसे बड़ी बात, अबू लहब ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद अक्ता है, अबतर है। अबतर का मतलब हुआ जिसकी नस्ल कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई। अबतर लफ्ज, अक्ता लफ्ज, उसने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तौहीन रिसालत के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया कि अब बेटे तो सब खत्म हो गए, अब कोई बेटा नहीं, नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल कट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई जालिम इस तरह की तानो तशनी करता है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हुए तो रब्बे जुल जलाल ने आपको कभी भी मलूल नहीं छोड़ा, और ना ही रब्बे जुल जलाल ने आपको कबीदा खातिर और गमगीन छोड़ा, बल्कि आपके दिल की तसल्ली के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक से एक इनामात की बारिशें फरमाई। अल्लाह ताला ने फौरन पूरी सूरह उतारी। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जालिम आपको कह रहे हैं नस्ल कटी है, आप अक्ता हैं, अबतर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, हमने आपको कौसर अता किया है। आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आपकी नस्ल कटी नहीं, आपके दुश्मन की नस्ल कटी हुई है। ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान हुआ, इन्ना शानिअका, ऐ महबूब बेशक आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पता ये चला गुस्ताखान रसूल के खिलाफ जवाब देना
اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہو لہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں۔ سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں۔ جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔ اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے۔ کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے، کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے کثیر۔ کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے۔ یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں۔ قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کے آ گئے، ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے۔ لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر۔ کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے۔ اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی، وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، وہ اکثر ہو گیا۔ اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟
کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ تین جملے تو یاد رکھو مسلمانوں، تین باتیں تو یاد رکھو، کثیر، اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے. کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں. لیکن میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا. جو ان نبیوں کو صفات دی گئی وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی. وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ
کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے، قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی، اور روایات یہ بتاتی ہیں فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا۔ آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا۔ پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی، اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی۔ آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا، اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کس شان سے جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ، اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی، اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے، اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزو،
نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، ساتواں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے، اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ واپس جب تشریف لائے، 1 بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا معراج کے واقعے میں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے، اے مسلمانوں اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی تجلی رب ذوالجلال کی دیکھی جو سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی، اور اتنا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور رات کے وقت کسی پتھر پر رینگنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، جنہوں نے تجلی نہیں، کوئی ذرہ نہیں، بلکہ پورے ذات خداوندی کو دیکھا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ کر کے واپس جب میرے آقا تشریف لائے، اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ کیا کوئی ذرہ چھپا ہوگا میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے؟ کیا کوئی تنکا چھپا ہوگا میرے آقا کی نگاہوں سے؟ انہی نگاہوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ